پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا تھا کہ بنو جرہم مکے میں کس طرح آباد ہوئے اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کے قبیلے میں کس طرح سے شادی ہوئی۔ 123 سال بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے وصال کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا، وصیت کے مطابق ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے وقتاً فوقتاً۔ بہت زمانہ گزرنے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی۔ آخر کار بنو جرہم غالب آ گئے اور مکے میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد جو سرداران حضرات تھے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم اتنا بڑھ گیا کہ اولاد اسماعیل ہی کو مکے کے اطراف میں آباد کر دیا گیا۔ جرہم کا جب ظلم و ستم اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی اور حد سے بڑھ گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبائل جرہم کو مکے سے نکالنا اور بھگانا پڑا، لیکن جس وقت مکے سے وہ نکل رہے تھے تو خانہ کعبے کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کر کے بھاگے کہ زمین کو برابر کر دیا اور زمزم کا نشان بھی نہ رہنے دیا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنو اسماعیل مکے میں واپس آ گئے اور آباد ہو گئے، مگر بئر زمزم کی طرف کسی کو کوئی توجہ نہ کی۔ بہت زمانہ گزرا، اس کا نام و نشان بھی نہ رہا، سب ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب مکے کی حکومت اور سرداری عبد المطلب کے قبضے میں آئی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوا اس جانب متوجہ کرنے کا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کے کنویں کو جو بہت عرصے سے بند اور بے نام و نشان پڑا ہوا تھا اس کو ظاہر کیا جانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سچے خواب کے ذریعے عبد المطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا اور اس جگہ کے نشانات اور علامات خواب میں اللہ نے بدلا دیے۔ چنانچہ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں حتیم میں سو رہا تھا کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے خواب میں یہ کہا، برہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا اور کچھ نہ کہا۔ اگلے روز پھر اسی جگہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مظنونہ کو کھودو۔ میں نے دریافت کیا مظنونہ کیا ہے، تو وہ شخص بنا کچھ کہے چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے کہا طیبہ کیا ہے، تو وہ شخص اسی طرح بنا کچھ کہے چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ خواب دیکھا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ زمزم کے کنویں کو کھودو۔ میں نے کہا زمزم کا کنواں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا زمزم کا کنواں وہ پانی کا ایک کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی خراب ہوتا ہے اور نہ کبھی کم ہوتا ہے، اور بے شمار حاجی اس پانی کو پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ اور پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات خواب میں عبد المطلب کو بتلائے گئے کہ اس جگہ کو کھودو۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات کے بتلانے سے عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ سچا خواب ہے، یعنی رؤیا صادقہ ہے۔ عبد المطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور کدال اور پھاوڑا لے کر اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک نشانی ظاہر ہوئی۔ عبد المطلب نے اس قدر خوش ہو کر اللہ اکبر زور سے نعرہ لگایا کہ مکے کی وادیاں آواز سے گونج گئیں اور کہا یہی اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے زمزم کے کنویں کے قریب کچھ حوض تیار کرائے جن میں آب زمزم بھر کر حاجیوں کو پلاتے۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر جاتے، جب صبح ہوتی تو عبد المطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا کی۔ اس وقت ان کو خواب میں بتلایا گیا کہ تم یہ دعا مانگو، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں اس زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت دیتا ہوں۔ صبح اٹھتے ہی عبد المطلب نے اس کا اعلان کر دیا
اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے عبد المطلب کے حوض سے تعرض کرنا چھوڑ دیا اور اس کو خراب کرنا چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی پوری تفصیل دیگر کتب میں مذکور ہے۔